محمد علی شاہ خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، کیا انداز ہے، کیا بزرگوں کی لگن ہے، کیا اللہ جب چن لیتا ہے تو کیا معاملہ ہو جاتا ہے۔ طلب بھی وہی عطا فرماتا ہے، رہبر بھی وہی عطا فرماتا ہے، اور منزل بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ خدا جب چن لیتا ہے تو راستہ بھی وہی دیتا ہے، روشن خیالات بھی وہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد علی شاہ خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ شروع سے ہی علم حاصل کرتے رہے، حافظ قرآن بنے، کیونکہ پورا خاندان حافظ تھا۔ قرآن سے اتنا شغل تھا، اتنی محبت تھی کہ ہر کوئی حافظ قرآن تھا خاندان میں، پابند شریعت تھا۔ کوئی جو ہے بڑے صوفی تھا، کوئی تصوف میں تھا، کوئی مفتی اعظم تھا، خاندان ہی ولایت یعنی کہ علم والا تھا، اسی میں حضرت پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی گھر کا ماحول اچھا ملا، بچپن میں ہی تعلیم و تربیت مل گئی، گھر سے تعلیم حاصل کی، پھر اہل محلہ سے، شہر سے جہاں اچھے استاد تھے ان سے حاصل کی، کمی رہی تو باہر جا کے اور حاصل کر لیا، سب کچھ بن گئے، حافظ سے لے کے آخری ڈگری تک جتنا علم تھا حاصل کر لیا، اور عمل بھی کرتے رہے، اور جذبہ بھی وہی اسلام والا۔ اب تصوف کے اوپر ولیوں کے شوق میں آپ پہنچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر۔ عرض کیا حضور آ گیا ہے بندہ، آ گیا ہے بندہ، نوازی کیجیے، غریب آ گیا ہے غریب نوازی کیجیے، کمزور آ گیا ہے کمزور نوازی کیجیے، ناتوا آ گیا ہے ناتوائی کیجیے۔ اشارہ ہوا جاؤ سلطان الہند کی بارگاہ، مزار سے اشارہ ہوا، روحانی اشارہ ہوا، پہلے ہی روحانیت تھی ان کے اندر، مرید بننے سے پہلے ہی ساری چیزیں تھی۔ آخر میں عرض کروں گا کہ کیا معاملہ تھا، پہلے ہی سے سب کچھ تھا، مگر اور چاہیے تھا، بھی منزل چاہیے تھی، کوئی مرشد کامل چاہیے تھا۔ اشارہ ہوا سلطان الہند کی بارگاہ میں جاؤ۔ یہ بھی عجیب بات ہے، کبھی پیر مرید کے پاس بھیجتا ہے، غریب نواز کبھی قطب صاحب کے پاس بھیجتے، کبھی قطب صاحب غریب نواز کی بارگاہ میں بھیجتے، غریب نواز کی بارگاہ میں مراقبہ کیا، اشارہ ہوا ہمارا چہیتا فرید ہے، اس کے پاس جاؤ، فرید کے پاس جاؤ، ان کا نام مسعود ہے، فرید لقب مشہور ہو گیا، فرید یعنی یکتائے زمانہ، ان کے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، بابا فرید گنج شکر نام مسعود ہے رحمت اللہ علیہ۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پٹن پہ آپ کے مزار پر حاضر ہوئے، مزار پہ عرض کیا حضور آیا نہیں ہوں، قطب صاحب نے اجمیر بھیجا، اجمیر سے یہاں آیا ہوں، مگر میری طلب ہے جہاں بھیجو گے چلا جاؤں گا، دنیا کی کسی چھیڑے میں بھیجو گے میں بھیج، اور آپ ہی دے دے الگ بات ہے، آپ کی مرضی پر۔ کہا جاؤ، اس وقت حیات ہے سلیمان توسوی، اس کے پاس، ان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان توسوی کی بارگاہ میں گئے، آپ نے دیکھا 1 سال تک ان کو اجرے میں بند کر دیا۔ آخری بات ہے کہ آپ یہاں ذکر و اذکار کرو، مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، اس لیے کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بغیر مجاہدہ کے مشاہدہ نہیں ہے، لہذا جاؤ مجاہدہ کرو۔ پہلے ہی عابد و زاہد تھے، اب ایک کوٹری میں بیٹھے ہیں، 1 سال گزر گیا، مجاہدہ کر رہے، عبادت پہ عبادت، حالانکہ پہلے ہی مجاہد تھے، ابھی مرید نہیں بنے، ابھی ہوئے ہی نہیں، مرید بھی نہیں بنا۔ 1 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ حضرت تو میری طرف توجہ بھی نہیں کرتے، دوسروں کی طرف توجہ کرتے ہیں، آتے ملتے، مجھے بٹھا دیا، اور جو ہے توجہ نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی، یار حضرت تو ان لوگوں کا رکھتے، ہم تو اتنے قریب رہتے ہیں، ہم کو تو رکھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو حضرت کو پتہ چل گیا، حضرت سلیمان توسوی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فوراً صبح میں اجرے میں گئے جہاں وہ چلہ کسی کر رہے تھے، کہا پیارے جسے قلبی نسبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اسے ظاہری توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، جس سے قلبی محبت مجھے ہوتی ہے میں اس کو ظاہر پہ اعتبار، ظاہر میں اس کو توجہ نہیں دیتا، تم تو ہمارے دل کے قریب ہو، باقیوں کو تو خیر کسی کو ظاہر میں کسی کو، تم تو ہمارے ہو۔ وہ مرید ہونے سے پہلے مجاہدہ کر رہے ہیں، ہمارا یہ حال ہے، مرید ہونے کے بعد بھی عمل کے ٹھکانے نہیں، مجاہدے کے ٹھکانے نہیں، تصور کا ٹھکانہ نہیں، ذکر و اذکار کا معاملہ نہیں، ہم تو سمجھتے مرید ہو گئے بس مل ہی جانا چاہیے،
پیارے ایسا نہیں ہوتا، بڑی حالانکہ آپ کون تھے دیکھیے، جب ماں کے شکم میں تھے تو تہجد کے لیے اپنی ماں کو اٹھایا کرتے تھے، اور جب پیدا ہوئے اب ماں کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں یا کیا ہو رہا ہے، وہ تو تہجد گزاری تھی، مگر وہ خود بھی تہجد میں بیدار رہتے تھے ماں کی شکم میں۔ لیکن جب پیدا ہو گئے، ابھی دوسرا دین ہے کہ جیسے ہی ماں نے پالنے میں دیکھا تو حضرت نہیں ہے، کہا اللہ کہاں گئے، گھر میں ڈھونڈا نہیں، کہا کوئی چور وور کوئی اٹھا کے تو نہیں لے گیا، جا کر دیکھا تو مصلی میں سجدے میں ہے۔ جو ایسے ولی ہو، ایسے شیخ ہو، ایسے بزرگ ہو، میاں وہ جب شیخ کے پاس جاتے ہیں پھر ان کو مرید کیا، پورا واقعہ اپنی میں تو سرسری طور پہ مختصر بتا رہا ہوں۔ یہ ان بزرگوں سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں کہ ہمارے اندر اسلام کا، ایمان کا، اعمال کا، علم کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے، ادب کا، پیروی کا، تقاضوں کا، تصور کا، خاص کر کے عاجزی کا، انکساری کا، ہے نا، سرکار کی رضا پہ راضی ہونے کا ہمارے اندر جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور جب یہ جذبہ ہوتا ہے تبھی بھی یہ جذبہ انسان کو اللہ کا ولی اس کا ہاتھ پکڑ کے خدا سے ملا دیتے ہیں۔ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو گویا خدا سے ملا دیا۔ آگے کے واقعات اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں اور ان شہدائے احد اور جنگ احد کے غازیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایمانی اسلامی جذبہ پیدا عطا فرمائے، علم و عمل اور فکر و تدبر کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات